من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام بکاء العیون و خشیۃ القلوب رحمت من اللہ. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. معزز سامعین، برادران عزیز، بزرگان دین، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، میں نے امام کے جس فرمان کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، اگر آپ غور کریں تو مولا حسین کے اس فرمان میں 3 چیزیں ہیں. پہلا بکاء العیون، آنکھوں کا رونا. دوسرا خشیۃ القلوب، اور تیسرا رحمت خداوندی. چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان تینوں پہ گفتگو کی جائے، لہٰذا ان میں سے میں نے ایک کا انتخاب کیا ہے، اور جس چیز کو میں نے منتخب کیا ہے وہ خشیۃ القلوب ہے. میری گفتگو انشاءاللہ اسی خشیۃ القلوب پہ ہوگی، مگر اس کے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی توجہات کی بے حد ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی توجہات میرے حوصلہ افزائی کا سبب بنیں گی. میں پوری طرح سے آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر آپ کی بہترین توجہ میرے ساتھ رہی تو میں انشاءاللہ اپنی بات کو مختصر وقت میں تمام کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن جیسے ہی مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ آپ کی توجہات میری طرف سے ہٹنے لگی ہے، وہیں سے میری بات بڑھنا شروع ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، کائنات کی تمام اشیاء 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جس کے مصادیق میں، جس کے افراد میں شدت اور ذوف نہیں پایا جاتا. یعنی وہ چیزیں کہ جو اپنے مصادیق میں شدید اور ضعیف نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ 5 کا عدد، یہ جب ہم انسان کے لیے بولیں گے 5، یہی چیز ہم قلم کے لیے بولیں گے 5، تو ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے اس کو انسان کے لیے بولا تو اس میں شدت پایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے یہ قلم کے لیے بولا تو یہ 5 کا عدد قلم کے لیے کم ہو گیا. دوسری قسم وہ ہے کہ یعنی اشیاء
اپنے مصادیق میں شدت اور ذوف رکھتے ہیں، وہ چیزیں کہ جو اپنے مصادیق میں شدید اور ضعیف ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جو متفرق ہوتی ہیں، وہ چیزیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فرق رکھتی ہیں، وہ چیزیں کہ جو مراتب رکھتی ہیں، توجہ ہے آپ حضرات کی، وہ چیزیں کہ جو مراتب رکھتی ہیں، اور جب مراتب رکھتی ہیں تو ان کے درمیان ایک اثر ہوتا ہے، وہ چیزیں کہ جو مراتب رکھتی ہیں ان کے درمیان شدت اور ذوب پایا جاتا ہے، جیسے سفیدی، سیاہی، نور، وجود، یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے اندر شدت رکھتے ہیں، ذوف رکھتے ہیں۔ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں، نمک سفید، دودھ سفید، چینی سفید، سب سفید ہیں لیکن آپس میں سفیدی کے لحاظ سے فرق رکھتے ہیں۔ کسی کا رنگ ہلکا ہے، کسی کا رنگ گاڑھا ہے۔ اسی طرح سے آپ روشنی کو لے لیں، یہ مرکری کا رنگ کچھ اور ہے، سورج کا رنگ کچھ اور ہے، لالٹین کا رنگ کچھ اور ہے، یعنی ان سب کی روشنی آپس میں الگ الگ ہے، نور، لیکن اپنے مصادیق میں متفرق ہیں، اپنے مصادیق میں الگ الگ ہیں۔ سورج کا نور وہ ہے جو آدھی کائنات کو منور کیے ہوئے ہے، باقی دوسرے نور کی یہ کوالٹی نہیں ہے۔ چاند بھی نیر ستارے ہیں اور باقی دوسرے نیر ستارے ہیں، مگر جو کوالٹی، جو نور سورج کا ہے وہ چاند کا نہیں، وہ ستاروں کا نہیں۔ یعنی سارے انوار ہیں مگر سب اپنے آپ میں ایک فرق رکھتے ہیں۔ بس اسی قسم سے ایک قسم ہے معرفت۔ ساری چیزیں اثر رکھتی ہیں، لہذا معرفت اس قسم سے ہے تو معرفت بھی ایک اثر رکھے گا، اور اس اثر کا نام ہے خشیت۔ معرفت کے ایک اثر کا نام ہے خشیت۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، خشیت کی جس کے معنی خوف کے ہیں، خوف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خوف جو انسان کو چیزوں سے دور کرتا ہے اور صرف دور کرتا ہے، ایک وہ خوف جو انسان کو دور بھی کرتا ہے اور قریب بھی کرتا ہے، دور کرتا ہے معصیت سے، قریب کرتا ہے اللہ سے۔ اس خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ بس یہ خاص خوف خشیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے وہی صرف مجھ سے ڈرتے ہیں کہ جو علماء ہیں۔ یہاں پہ علماء، یہ اصطلاحاً جو علماء بولا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ علماء سے مراد بامعرفت انسان ہے۔ وہ انسان جو معرفت رکھتا ہے وہ عالم ہے، اور خشیت کا تعلق عالم سے ہے، جاہل سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم ہوگا وہاں خشیت ہوگی، جہاں جہل ہوگا وہاں خشیت نہیں ہوگی۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، جس طرح سے سورج کی روشنی جدا نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے عالم انسان سے خشیت جدا نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی قدر، خشیت جب کسی انسان میں کسی شے کے سامنے رکھتے ہوئے، کسی شے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک حالت پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب ایک شے کو یا کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک حالت پیدا ہوتی ہے۔ وہ حالت کیا ہے کہ جب ایک عالم انسان کسی شے کو یا کسی کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں میرے یہ کرنے سے، یہ کام کرنے سے اس کی عظمت میں کمی نہ ہو جائے۔
کہیں میرا ایسا کرنے سے اس کے منافی نہ ہو جائے، اس میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے۔ بس اسی خوف کو جو انسان کے دل میں ہے اسی خوف کو خشیت کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اگر توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ خشیت کے کچھ درجات ہیں، جس طرح سے معرفت کے درجات ہیں اسی کی اتباع میں خشیت کے بھی کچھ درجات ہیں۔ جب میں نے لفظ معرفت کو استعمال کیا ہے تو معرفت کے بارے میں کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ معرفت کیا ہے۔ معرفت وہ چیز ہے کہ جس انسان میں بھی یہ معرفت پائی جاتی ہے تو اس معرفت کا اثر، اس معرفت کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عبادت وزنی ہو جاتی ہے۔ آخرت میں جو اعمال کو اور ہماری عبادت کا وزن ہوگا وہ معرفت کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہ معرفت ہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور 70 کا ثواب لے کے جاؤ۔ اگر عالم انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور جاہل انسان 70 رکعت نماز پڑھتا ہے تو دونوں کی نماز برابر ہوتی ہے۔ یہ ہے معرفت کا ثمرہ۔ معرفت جہاں بھی ہوگی اس کی عبادت میں وزن پیدا ہوگا۔ اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ معرفت نہ اہل بیت سے زیادہ کسی میں ہے اور نہ کسی میں ہوگی۔ اگر یقین نہیں آتا تو میں دلیل کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ یوم خندق، جنگ خندق میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کیوں بھاری ہے؟ علی کی ایک ضربت معرفت کے ساتھ تھی۔ رسول نے کہا علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ رسول، اگر آپ یہ غور کریں تو رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی کی پوری زندگی کی عبادت ثقلین پہ بھاری ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا علی کی ایک ضربت عبادت نہیں، علی کی نمازیں نہیں، علی کا روزہ نہیں، علی کا حج نہیں، علی کی زکوٰۃ نہیں، علی کا یتیموں کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پہ بھاری ہے۔ یہ معرفت کا ثمرہ ہے کہ علی کی معرفت اس بلندی پہ ہے۔ اگر علی ایک ضربت بھی مار دے تو علی کی وہ ضربت جن و انس کی عبادت پہ بھاری ہو جایا کرتی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں علی کی معرفت کا، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، اس کا سجدہ کیسا ہوگا، اس کا رکوع کیسا ہوگا، اس کا قیام کیسا ہوگا، اس کا تشہد کیسا ہوگا۔ یہ ہے علی کی معرفت۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے معرفت کے درجے ہیں اسی طریقے سے خشیت کے بھی کچھ درجات ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ خشیت کے پرکھنے کا جو سب سے اچھا مقام ہے اسے نماز کہتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو کسی کی نماز میں توجہ ہے، کسی کی نہیں۔ کوئی نماز میں حساب و کتاب کرتا ہے اور تومان گنتا ہے تو کوئی نماز میں روتا ہے، گر گراتا ہے۔ کوئی نماز میں تڑپتا ہے، کوئی وہ ہے کہ جو سجدے کی حالت میں سر اٹھا کے دیکھتا ہے کہ رسول نے سجدے سے سر اٹھایا کہ نہیں، اور کوئی وہ ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر تیر نکال لیا جائے تو پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ ہے خشیت۔ کوئی وہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے باتیں کرتا نظر آتا ہے، کوئی وہ ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، کوئی وہ ہے جو سجدے کی حالت میں سر اٹھا کے دیکھتا ہے، کوئی وہ ہے کہ اگر سجدے کی حالت میں پاؤں سے تیر نکال لیے جائیں تو اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ ہے خشیت۔ نہ اہل بیت سے زیادہ کسی میں خشیت اور معرفت ہے اور نہ کسی میں اہل بیت سے زیادہ خشیت اور معرفت ہو سکتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان کے اندر
چیزوں کے اندر خشیت پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ انداز ہوتے ہیں، اور اس انداز کو خداوند کریم نے نمونے کے طور پر قرآن میں ارشاد فرمایا، اور قرآن کا بیان ہے، اور قرآن سے بہترین کوئی بیان نہیں، کیونکہ قرآن کا مفسر، بہترین مفسر قرآن کا خود قرآن ہے۔ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ دیکھیے خشیت کیا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ حتماً یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خشیت کا یہ اثر ہے کہ اگر پہاڑ میں خشیت پروردگار آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پہ آپ دیکھیں تو چند معارف نظر آتے ہیں۔ وہ معارف کیا ہے مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ نے مثال کے لیے پہاڑ کو کیوں چنا؟ مثال کے لیے پہاڑ کو کیوں منتخب کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ سلسلہ مراتب میں کمترین اشیاء کا نام ہے۔ پہاڑ صلابت اور سختی کے لحاظ سے برسر زبان عام و خاص ہے۔ جسے دیکھو وہ مثال دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ فلاں شخص اپنے ارادے میں پہاڑ کے چٹان کے مانند سخت ہے۔ سختی کی جب بھی مثال پیش کی جاتی ہے تو پہاڑ کی چٹان کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ آپ غور کریں، وہ پہاڑ جو اتنا سخت ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے، اتنا سخت ہے اور کم بھی ہے، اللہ جب اس پہاڑ پہ قرآن نازل کرتا ہے تو خشیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کا دل تو اس سے سزاوار تر ہے کہ اس کے دل میں محبت الہی آئے، خوف الہی آئے اور اس کا دل نہ پھٹے۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے پہاڑ کو منتخب کیا جو سب سے سخت ترین شے ہے، جو سلسلہ مراتب میں سب سے کم ہے، صلابت اور سختی میں برسر زبان عام و خاص ہے۔ اللہ نے اس کو مثال کے طور پہ پیش کیا، لیکن آگے کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ دل ایسے ہیں کہ جو پتھر سے بھی سخت ہیں۔ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ اشد قسوۃ وان منها لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہودیوں کی مذمت پیش کی ہے۔ کچھ ایسے دل ہیں، اتنے سخت دل ہیں، پہاڑ پہ اگر اللہ کی خشیت آ جائے، پہاڑ میں اگر اللہ کی خشیت آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، مگر کچھ اتنے سخت دل ہیں کہ جو پھٹتے نہیں، ریزہ ریزہ نہیں ہوتے۔ یہودیوں نے نبی کے معجزے کو دیکھا، یہودیوں نے نبی کے کمال کو دیکھا، یہودیوں نے نبی کے ایمان کو دیکھا، یہودیوں نے نبی کے اخلاص کو دیکھا، ایمان نہیں لائے۔ ارے ایمان تو اپنی جگہ، ایمان تو اپنے مقام پر، جادوگر ہونے کی تہمت تک لگا دی۔ ایمان اپنے مقام پر، جادوگر ہونے کی تہمت تک لگا دی۔ جملہ سننا، جادوگر ہونے کی تہمت تک لگا دی۔ ارے بھائی نبی کی ہتھیلی وہ ہتھیلی ہے کہ جس پہ کنکریاں آئے تو وہ بھی کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے۔ یہ کیسے بدبخت ہے کہ جو رسول پہ جادوگر ہونے کی تہمت لگا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ رسول پہ تہمت لگا رہے ہیں جادوگر ہونے کی، وہ رسول کی جس کی ہتھیلی پہ کنکری آ جائے تو کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آئے۔
عزیزان گرامی قدر، خشیت کے انداز میں آپ نے دیکھا یہاں جیسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، بعض ایسے دل ہیں کہ جو پتھر سے بھی سخت ہیں. اسی کے بعد کی آیت جس میں ارشاد فرما رہا ہے خداوند متعال کہ جب پہاڑ منفجر ہوتے ہیں، جب پہاڑ پھٹتے ہیں تو اسے نہریں جاری ہوتی ہیں. جب پہاڑ میں شگاف پیدا ہوتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے. تو جب پہاڑ جیسی سخت ترین شے سے پانی نکل سکتا ہے خشیت خدا میں، تو انسان کا یہ نرم دل اگر اس میں خشیت خدا پیدا ہو تو پھر آنکھوں سے آنسو کیوں نہ نکلیں. پہاڑ خشیت خدا میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان کیوں نہ خشیت پروردگار میں تڑپے، کیوں نہ خشیت پروردگار میں روئے، کیوں نہ خشیت پروردگار میں نماز قائم کرے، کیوں نہ خشیت پروردگار میں سجدہ کرے اور سجدہ کرے. عزیزان گرامی قدر، خشیت کے ایک انداز کا نام ہے سجدہ. ہم نے بہت سجدے دیکھے لیکن حسین جیسا سجدہ نہیں دیکھا کہ اس کے ایک سجدے نے قیامت تک کے لیے انسان کو حیات بخش دی. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی قدر، یہ خشیت کے انداز ہے پہاڑوں میں، اور یہ خشیت کے انداز انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. اور وہ انسان کی جو عالم ہے، کیونکہ خشیت کا تقاضا ہی عالموں سے ہے، خشیت کا تقاضا ہی پڑھے لکھے لوگوں سے ہے، ان انسانوں سے ہے جو بامعرفت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا لازمہ ہے خشیت. جہاں پہ معرفت ہوگی وہاں پہ خشیت ہوگی. اور کہا جاتا ہے کہ انسان کا آنسو بہانا یا آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ خشیت اور معرفت کی دلیل ہے. مجھے تعجب ہے ان افراد پر کہ جو ہمارے رونے پہ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. رونا دلیل ہے خشیت کی، رونا دلیل ہے بے گناہی کی، رونا دلیل ہے مومن ہونے کی. جیسا کہ خداوند متعال نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو کہ جو رسول کی جانب نازل ہوا تو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے اور ہمیں شاہدین میں شمار کر. رونا معرفت کی دلیل، رونا خشیت کی دلیل. لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں، سنگ دل ایسے ہیں جو اس رونے پہ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں. ہم کیوں نہ روئیں اس حسین پہ کہ جس حسین کا بھرا گھر ایک دن میں اجڑ گیا، ایک پہر میں اجڑ گیا. ہم کیوں نہ روئے اس حسین پہ کہ جس کا جوان علی اکبر مارا گیا. ہم کیوں نہ روئے اس حسین پہ کہ جس کا بھتیجا پامال ہو گیا. ہم کیوں نہ روئے اس حسین پہ کہ جس کا حبیب جیسا ساتھی مارا گیا. ہم کیوں نہ روئے اس حسین پہ کہ جس کے اون و محمد جیسے بھانجے مارے گئے. عزاداران مظلوم کربلا، آج 9 محرم ہے اور عموماً 9 محرم کو جو مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، بھرا گھر اجڑ گیا حسین کا کربلا میں. جب تمام اعزاء و اقارب حسین کے مارے گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ہے جو کوئی میری آواز پہ لبیک کہے،
روایت بتاتی ہے کہ ادھر امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، ادھر خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ اب جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کے کانوں سے رونے کی آواز ٹکرائی، امام حسین علیہ السلام خیمے کے قریب گئے اور بہن زینب سے پوچھا کہ آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بہن زینب نے تڑپ کے کہا بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، اس 6 مہینے کے بچے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اس 6 مہینے کے بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا، جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی سے کہا بابا مجھے اسی دن کے لیے تو لائے تھے آپ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ان کی ماں ام رباب نے دیکھا تو ام رباب تڑپ گئی۔ ماں کی محبت ہے، ماں کی محبت ہے۔ ماں نے دیکھا ہے کہ جو بھی میدان میں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ میں نے اکبر کو بھی دیکھا، میں نے قاسم کو بھی دیکھا، میں نے اور محمد کو بھی دیکھا، کوئی واپس نہیں آیا۔ ماں کی محبت، ماں نے امام حسین علیہ السلام سے بچے کو ایک لمحے کے لیے لیا اور بچے کو لے کر ایک خیمے کی طرف گئی۔ بچے کو لے کر ایک خیمے میں گئی اور بچے کو خیمے میں لے جانے کے بعد بچے کا پرانا کرتا اتارتی ہے اور ایک نیا کرتا زیب تن کرتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا سننا جملہ، عزاداران مظلوم کربلا سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا۔ ایک ماں ہے، کائنات میں ہر ماں اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کرتی، اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی ہے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں کرتی۔ جب خیمے میں لے کے گئی ہے تو جناب علی اصغر سے ام رباب کہہ رہی ہے کہ بیٹا علی اصغر جب تم نانی زہرا کے پاس جانا تو میری شکایت نہ کرنا کیونکہ میرا دودھ خشک ہو چکا ہے، میں تمہیں غذا نہیں دے پائی۔ عزاداران مظلوم کربلا، ام رباب جناب علی اصغر کو کرتا پہناتی ہیں، آستینیں الٹتی ہیں اور سر میں کنگھی کرتی ہے، اس کے بعد لا کے جناب امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کی طرف نکلے ہیں اور امام حسین علیہ السلام جب فوج اعداء کے سامنے ہوئے ہیں تو فوج اعداء سے کہتے ہیں کہ میرے اس بچے کو پانی پلا دو۔ اما ترونا کیف یتلذا، کیا میرے اس بیٹے کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے کہ جس سے پانی سے نکال دیا گیا ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، حائری مازندرانی اپنی کتاب معالی السبتین میں ایک بات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے سب سے تلخ کیا چیز ہے؟ انسان کے لیے موت سے تلخ چیز کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے تلخ وہ چیز ہے کہ ایک کریم انسان، ایک سخی انسان، ایک کریم انسان، ایک شریف انسان کسی ذلیل انسان سے پانی مانگے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی تو جملہ کہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے یہی تو جملہ کہا تھا، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تزورنی، تم دیکھتے کہ میں کیسے پانی مانگ رہا ہوں اور یہ اشقیاء میرے اصغر کو پانی نہیں دے رہے۔ یہ ستمگار میرے بچے کو پانی نہیں دے رہے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مانگنے پہ بچے کو پانی نہیں ملا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بچے کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، شاید کوئی رحم کھا جائے، شاید کوئی رحم کھا کے پانی دے دے، مگر پھر بھی پانی نہ ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو اٹھایا، گود میں لیا، اس کے بعد کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہونا، اپنی حجت کو ان ظالموں پہ تمام کر دو۔ ایک مرتبہ جناب علی اصغر نے خشک ہونٹوں پہ خشک زبان پھرانا شروع کر دی، فوج اشقیاء میں کوہرام مچ گیا۔ عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، عمر سعد نے کہا آئینہ آئینہ ہرملا ایکتا کلام الحسین، ہرملا کہا ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اب روایت بتاتی ہے کہ ہرملا نے تیر کو کمان پہ جوڑا، عزاداروں وہ تیر کمان پہ جوڑا
چھوڑا کہ جو عرب میں دستور تھا کہ وہ تیر کسی انسانوں پہ نہیں چلایا جائے گا، وہ تیر حیوانوں کے مارنے کے لیے تھا، وہ تیر ہرملہ نے کمان پہ جوڑا اور چلایا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کی جانب آیا، مقتل کا جملہ ہے فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْحُزْنِ إِلَى الْحُزْنِ، بچہ ایک کان سے دوسری کان تک ذبح ہو گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خشک گلا ہے، اس بچے کی گردن سے کتنا خون نکلے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد چاہا آسمان کی طرف پھینکے، ندا آئی آسمان سے بارش نہ ہوگی، چاہا زمین کی طرف پھینکے، زمین سے ندا آئی اگر اس خون حق کا ایک قطرہ زمین کی طرف آیا تا قیامت زمین سے دانہ نہ اگے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ ملا، اور میں اسی حالت میں اپنے نانا کے پاس جاؤں گا کہ ظالموں نے میرے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم، سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بچے کو لے کر مقتل کی طرف چلے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے چھوٹا لاشا تو تھا مگر تاریخ کا سب سے وزنی لاشا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے لاشے کو لے کے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام پہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے لاشے کو لے کے چلے ہیں تو امام حسین علیہ السلام پہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ یہ لاشا چھوٹا تو تھا مگر اتنا وزنی تھا کہ امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے بڑھے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزم بقضائہ و تسلیم لامر، پروردگار میں تیری رضا سے راضی ہو گیا، پروردگار میں تیری رضا سے راضی ہو گیا، ظالموں نے میرے بچے کو شہید کر دیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی جناب علی اصغر کو خیمے میں لے کے گئے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ ماں سے پہلے سکینہ آ گئی اور سکینہ آتے ہی بچے کو خاموش دیکھا، تڑپ کے کہتی ہے بابا آپ نے علی اصغر کو پانی پلا دیا، میرا بھیا محو خواب ہے اور میں پیاسی رہ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کوئی جملہ نہیں کہا، بس چادر ہٹا دی۔ سکینہ نے علی اصغر کے زخمی گردن کو دیکھ کے تڑپ کے کہا اماں نے یہ منظر دیکھا، تڑپ کے کہا یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسا بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کے لاشے کو خیمے سے لے کے باہر، خیمے کے باہر آئے، پشت خیمہ آئے۔ تاریخ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی کے لاشے کو دفن کیا ہو، کسی کے لاشے کو دفن نہیں کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے سوائے اصغر کے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ایک قبر کھودی اور اس قبر میں جناب علی اصغر کو سلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آخر جناب علی اصغر کو کیوں قبر میں سلایا، جناب علی اصغر کو قبر میں کیوں سلایا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب علی اصغر کو قبر میں سلا دیا، اس کے اوپر مٹی ڈالی اور ایک قبر بنائی، اور بنانے کے بعد اس قبر پہ اپنے رخسار کو رکھا اور اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ امام حسین علیہ السلام نے آخر جناب علی اصغر کو دفن کیوں کیا، لیکن عالموں نے ایک تصور پیش کیا ہے۔ بس عزاداروں میں نے زحمت تمام کر دی۔ عالموں نے ایک تصور پیش کیا ہے کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے یہ سوچا ہو کہ میری شہادت کے بعد میری ماں سیدہ آئیں گی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں فاطمہ میرے اس بچے علی اصغر کو دیکھے، اور علی اصغر کو دیکھنے سے میری ماں سیدہ کے لیے ان کے محسن کا زخم تازہ ہو جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا کا خاتمہ فرما۔